ایک بات اس سلسلے میں اور بھی ہے، اسی خطبے میں آگے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں اس کو ابھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ رمضان سے پہلے ہی سے اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام یا باندی کی ڈیوٹی میں کاموں میں کمی کر دے رمضان میں تاکہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، بشارت بہت بڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ ایسے آدمی کی مغفرت فرما دے گا جو اپنے غلام اور باندی کے کاموں میں تخفیف کر دے تاکہ رمضان کے روزے وہ رکھ سکے اور تراویح وغیرہ بھی پڑھنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے۔ وہ آتقہ من النار، اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا ایسے شخص کو جو شخص اپنے غلام اور باندی کے کاموں کو ہلکا کر دے رمضانوں میں۔ الحمدللہ ہمارے اس اجتماع میں ہر طبقہ یہ خیال کہ ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، اور کارخانوں کے مزدور بھی آتے ہیں، کارخانوں کے مالکان بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے جانوں کے اور مالوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، کارخانہ داروں کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے مزدوروں کو بھی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے لیے خاص طور سے پیغام ہے، الحمدللہ یہ تو ہمارے پاکستان میں معمول ہے، پہلے سے قانوناً سرکاری دفاتر کی ڈیوٹی کم کر دی جاتی ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کر دی جاتی ہے۔ کارخانے دار بھی اس کا پر عمل کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو ان کو یہ بشارت ہے، بھی سے سوچ لیں، بلکہ کاموں کے اندر مزید جو کچھ آسانی آپ کر سکتے ہیں اپنے کارخانوں کے اندر تو اس کو بھی آپ غنیمت سمجھیں اپنے لیے، ان کو تو فائدہ پہنچے ہی گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو اپنے آپ کو پہنچے گا، آپ کے کارخانے کو پہنچے گا، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور ان کے افطار اور سحری کے انتظامات میں جتنا ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہو اپنے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ اس میں کمی نہ کریں، اور مزدوروں اور ملازمین سے درخواست ہے کہ لقمے کو حلال کریں، اپنی تنخواہ کو حلال کریں، اپنی مزدوری کو حلال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وقت تمہارا کام چوری میں گزر جائے، کام چھوڑ دے اور سستا رہے بیٹھے ہوئے کہ آج تو ہمارا روزہ ہے۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے اللہ کے اوپر روزہ رکھ کر، اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ جب تمہاری ڈیوٹی ہے، تنخواہ تمہیں پورے ملے گی تو ڈیوٹی بھی پوری دو، اگر نہیں کرو گے تو جتنا وقت تم چوری کرو گے، 1 گھنٹہ اگر تم نے چوری کر لیا، آدھا گھنٹہ چوری کر لیا، اس کے معاوضے کی جو تنخواہ اور مزدوری ہوگی وہ ایسی ہی حرام ہوگی جیسے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تو رمضان میں حرام خوری سے بھی اجتناب کریں، کام چوری سے بھی اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح معنی میں تیاری کی توفیق